فیس بک کے پیج کی بات کرتے ہیں، میں آپ کا پیج وزٹ کرتی رہتی ہوں، میں چاہتی ہوں آپ اس تاثر کو کلیئر کریں. میں نے خود جب آپ کا فیس بک کا فین پیج پہلی دفعہ وزٹ کیا تو مجھے اس میں وہ ایسی رپورٹس نظر آئیں جو کہ ان رپورٹس کے مطابق ایم کیو ایم کے ٹارگٹ کلرز کی تھی، وہ ویڈیوز تھیں. آپ نے ایسے پروگرامز اپلوڈ کیے ہوئے تھے جو کہ ایم کیو ایم کے خلاف جاتے تھے، وہ ایچ آر سی پی کی رپورٹ ہو یا انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹ ہو. آپ کا جو فین پیج ہے وہ اینٹی ایم کیو ایم نظر آتا ہے، اس میں کہیں بھی مجھے باچا خان کا فلسفہ نظر نہیں آتا. صرف آپ کا ایک اسٹیٹس میں نے آبزرو کیا جس میں آپ نے لکھا ہوا تھا کہ باچا خان کا فلسفہ امن ہے، محبت ہے، بردرہڈ ہے. آپ اپنا فین پیج کا یہ جو تاثر مجھے ملا بینگ اے ویور، اس کو کیسے ڈرائی کریں گے؟ دیکھیے وہ میرا فیس بک کا فین پیج ہے، میرے اپنے ویوز آپ نے اس میں پڑھے جو میں نے لکھا ہے. لیکن آپ کا فرض ہے کہ لوگ جو میرے فین کہتے ہیں میں ان کا، کیونکہ اب میں اس کا کیا کر سکتا ہوں؟ میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ایسا اسٹیٹس رکھیں کہ پلیز متحدہ قومی موومنٹ یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف مت جاؤ، باتوں کو ڈسکس کرو. وہاں پہ تو اس قسم کی بات بھی لکھی ہوتی ہے کہ ایم کیو ایم کو بین کر دیں. سر آپ کی ریسپانسبلٹی ہے، آپ اپنی چاہنے والوں کو میرا فیس بک ہے جس کو میں آپریٹ کرتا ہوں. آپ نے جب اگر اس کو اب میرا فین پیج ہے، میں نے یہی دیکھا کہ دیکھو میرا اس میں سلوگن کیا ہے. دیکھو میرا نعرہ یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ خدمت میں اختلافات نہیں، اختلافات جو ہے وہ خود غرضی سے پیدا ہوتے ہیں. میں نے اس میں یہ، لیکن آپ فین اگر کہتے ہیں کیوں نہیں، اب میں نے آپ کو ابھی ایک تصویر دکھائی، میں سمجھاتا ہوں. مجھے جتنا وقت ملتا ہے اب چونکہ میرا ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے، میں جب بیٹھتا تھا میں تمام جواب دیتا تھا، ان کو کریکٹ کرتا تھا. لیکن یہ بھی اب جس علاقے میں رحیم سواتی ہوا کرتا تھا، ہمارے دوست جو ابھی ہاسپٹل میں اللہ اسے صحت دے، وہ ایک ایسا آدمی تھا کہ جب بھی کوئی حالت خراب ہوتے تھے پارٹی اس کو جواب، اور وہ ایک دورے کر کے اور لوگوں کو سمجھا بجھا کر وہ حالات ٹھیک ہو جاتے تھے. اب ہم خود سوچتے تھے کہ ہم کس سے کہیں. اس طرح میں عوامی نیشنل پارٹی میں ایسا آدمی تھا کہ میں ہر فورم میں جا کے یہ درد تھا، مجھے بھی گولیاں ماری گئی اور مستقل طور پر میری یہ فنگرز کام نہیں کر رہے ہیں. تو آپ کی بات درست ہے، میری بیماری کے بعد میرا فین پیج، مجھے خود بھی اس کا احساس ہے، لیکن اب مجھے چونکہ تکلیف اور کوشش میں کر رہا ہوں کہ میں اس کو ٹھیک کروں. لیکن بشیر صاحب اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں اور آپ اسے کنٹرول نہیں کریں تو کسی اور کی رسپانسبلٹی لگا دیں کہ وہ ایسے جو اتنے ایکسٹریمسٹ پولیٹیکل تھاٹس آپ کی میں نے فین پیج پہ دیکھیں کہ یہ تو انفیکٹ اس قسم کی بھی باتیں ہیں کہ بنارس سے ایسے فتوے جاری کی جاتے ہیں کہ اردو اسپیکنگ کافر ہے. اگر یہ تاثر غلط ہے پلیز اس تاثر سے کانسٹیٹیوشنلی باہر نکلنے کی کوشش کریں. صرف میری آپ سے دیکھیے یہ باتیں ایسی نہیں کہی جاتی، کچھ عمل ایسے ہو جاتے ہیں، کچھ حرکات سکنات ایسے ہو جاتے ہیں جس سے لوگ اس کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. بہرحال ہماری پارٹی کی طرف سے ایسی کوئی رائے نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم تمام کے تمام کراچی کے رہنے والے ہیں اور کراچی کے امن کے لیے ہم تمام کو ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا. یہ تاثر قطعاً غلط ہے کہ یا کوئی پختونوں کو نکالے گا یا اردو بولنے والوں کو نکالے گا، نہیں، ہم سب کو یہاں مل کے رہنا ہے اور ہمیں کوشش کر کے اس کراچی میں امن قائم کرنا ہے. لیکن اب آپ مجھ سے یہ پرومس کریں گے یا ویور سے پرومس کریں گے کہ آپ کا جو فین پیج غلط استعمال ہو رہا ہے، جو ایم کیو ایم کے اگینسٹ استعمال ہو رہا ہے، جو ایکسٹریمزم کی طرف جا رہا ہے، اس کو کنٹرول کریں گے؟ دیکھیے ایکسٹریمزم کی طرف تو اس میں کوئی بات نہیں، لیکن اگر ایم کیو ایم کے خلاف میں اسے کنٹرول کرتا ہوں اور میں اپنے جو میرا فین کلب کے ممبر ہیں تو میں یہ ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایسی باتیں نہ کریں، اس لیے کہ ہم باچا خان بابا کے پیروکار ہیں اور ہم عدم تشدد اور تھینک یو سو مچ اتنا ہمبلی یہ بات کرنے کے لیے، تھینک یو سو مچ. 24 مارچ 2010 کو رپورٹ آئی تھی انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے، اس میں 26 ایسے ٹارگٹ کلرز گرفتار ہوئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ان کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے. وہ ایک رپورٹ کی میں آپ کو بات کہہ رہی ہوں، اس میں کچھ لوگ اے این پی کے بھی گرفتار ہوئے تھے. لیکن سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ آپ کے پارٹی کے کارکن بنگر صاحب، انہوں نے بڑی جذباتی تقریر کی اسمبلی میں چیئرمین صاحب کے سامنے. انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹ ہم نے رحمان ملک کو دکھائی ہے، انٹیریئر منسٹری کے تمام ارکان کو دکھائی ہے، پرائم منسٹر کو دکھائی ہے. کوئی اس رپورٹ کے خلاف عمل درآمد نہیں کر رہا. کوئی بھی جو ٹارگیٹڈ کلرز ہیں، جو ٹارگیٹڈ آپریشنز کیے جا رہے ہیں، ان میں جو ٹارگیٹ کلرز گرفتار ہوئے ان کے خلاف آپریشن نہیں کر رہا، اور جو ملوث پارٹی ہے اس کے خلاف کارروائی نہیں کی جا رہی ہے. آپ کے پارٹی کے ایک کارکن اتنا روتے ہیں اسمبلی میں، وہ اتنے جذباتی ہوتے ہیں، تقریباً رو پڑے بنگر صاحب، اور دوسری طرف آپ اسی حکومت کے ساتھ کولیشن میں بیٹھے ہوئے. یہ ڈپلومیسی سمجھ نہیں آ رہی مجھے. دیکھیں حکومت سے نکلنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں. ایک بات آپ لوگ یہ ذہن میں رکھ رہے ہیں، اور کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ اس کے لیے اگر حکومت سے نکلنا ضروری ہو تو اس سے پہلے بھی ہم حکومت سے جا چکے ہیں، ہم حکومت میں تھے اور ہم نے دیکھا. اب ہم حکومت میں رہتے ہوئے پریشرائز کر سکتے ہیں، اگر ہم حکومت سے باہر ہوں گے تو کیا ہوگا؟ آپ نے کتنا پریشرائز کیا؟ آپ مجھے بتائیں کتنا پریشرائز کیا، کب پریشرائز کیا، کس حوالے سے؟ کہ وہ جو رپورٹ آئی تھی 2010 میں انٹیلیجنس اداروں نے جس پولیٹیکل پارٹی کا نام لیا تھا، کیوں نہیں حکومت نے اس کے خلاف کوئی کارروائی کی؟ حکومت جواب دے گی کہ اس کی کیا مجبوری ہے. آپ کی ذمہ داری پوچھ رہی ہوں، آپ نے کتنا پریشرائز کیا؟ ہم نے بار بار ان کو کہا کہ اگر رپورٹ ایسی آئی ہے، جی آئی ٹی ٹی وہ جو جوائنٹ انویسٹیگیشن کی رپورٹ آئی تھی وہ شائع نہیں ہو سکی، تو ظاہر ہے ہم اس پہ بولتے رہے کہ بھائی اس میں ہو سکتے ہیں ہمارے بھی لوگ ہوں، ان کے جو بھی ہے وہ آپ منظر عام پہ لے آئے، لیکن وہ نہیں لا سکے.
شاید کوئی مفاہمت تھی اور سب سے زیادہ ہم اس کے خلاف بولے کہ ایسی مفاہمت کا کیا فائدہ جس سے عوام مرے، عوام کو نقصان پہنچے، ہم اس کی حمایت میں۔ ٹھیک ہے بشیر صاحب، اگلا کوشچن یہ ہے کہ پرانی سبزی منڈی، کٹی پہاڑی، قصبہ کالونی، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ آپ لوگوں کا انفلوئنس کمپیریٹیولی زیادہ ہے۔ یہاں پہ جب وہ چوکیاں بنائی گئی تھی جن سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہاں پہ رینجرز اور پولیس آ کے بیٹھیں گے، تو یہ تاثر کیوں ہے کہ وہاں پہ پٹھان آ کے بیٹھ گئے؟ دیکھیں آئی جی کا بیان یہ تھا کہ پولیس کی چوکیاں ہمارے کنٹرول میں ہیں، آپ کے سامنے سب نے دیکھا 3 دن پہلے، اور آج بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ ان کے کنٹرول میں ہے۔ اگر ان کے کنٹرول میں نہ ہو تو اس کا کنٹرول لے لے، کسی کو وہ بیٹھنے کیوں دیتے ہیں؟ ہمارے پارٹی کا کوئی ورکر وہاں نہیں بیٹھا، کوئی پختون وہاں نہیں، مطلب جو بھی لوگ اس میں اگر کوئی ہو تو ان کو اریسٹ کا، ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ جو بھی چوکیاں انہوں نے بنائی ہے یہ کوئی علاقہ غیر تو نہیں ہے۔ پھر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ تو خالی بہانے ہیں، جو نام آپ لے رہی ہے، گلشن چورنگی پہ ایک مسجد میں 5 لاشیں ملی، وہ کسی کی زبان پہ نہیں آ رہی۔ ہریانہ کالونی میں 3 افراد مرے، وہ کسی کی زبان، جو کچھ ہوا یہ سب غلط ہوا، سب قابل مذمت ہے، اور ان تمام کے تمام کو کنٹرول کرنے کے لیے اور آئندہ نہ ہونے کے لیے ہم سب کو مل کر جدوجہد کرنا ہے۔ ایگزیکٹلی آپ یہ بات بار بار آپ ہر پروگرام میں بات کرتے ہیں، میں نے ایٹ ٹائمز آپ کی کال بھی لی، آپ تب بھی آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، آپ تیار ہیں؟ بالکل تیار۔ لیکن اگر وہ نہیں آتے ہیں، اگر آل پارٹیز کانفرنس نہیں بلائی جاتی ہے جو 2008 میں ہوئی تھی وہ بھی ناکام ہوئی، 2011 والی ابھی تک بلائی نہیں گئی ہے، اگر وہ نہیں آتے ہیں، بات نہیں کرتے، آپ 9-0 چلے جائیں، وہاں پہ بیٹھ جائیں، کھانا نہ کھائیں، پانی نہ پئیں، ان سے کہیں جب تک مذاکرات نہیں، میری بات پوری بات سنیں، اور جب تک تمام معاملات حل نہیں ہوں گے پتہ نہیں چلے گا کہ کون سی تیسری قوت ملوث ہے، آپ ملوث ہیں، ہم ملوث ہیں۔ جب تک مسئلے حل نہیں ہوں گے ہم یہاں سے اٹھ کے نہیں جائیں گے۔ اگر عوام بھوک ہڑتال کر سکتی ہے کہ ہم نے اس مسئلے کو حل کریں، تو پولیٹیکل پارٹیز بھی بھوک ہڑتال کریں دوسری پولیٹیکل پارٹی کے خلاف اور مذاکرات کریں۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ نہیں، آپ تو ٹھیک کہہ رہی ہے، ہم گئے بھی ہیں، پہلے بھی ہم گئے ہیں، اور تقریباً 1 سال پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ سارے وقت گیا تھا، اور ہم کئی دفعہ جا چکے ہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ جانے آنے سے بس اگر مسئلے حل ہوتے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ کیا پلان ہے؟ اب بھی ہمارا پلان ہے، ہم ان سے رابطے میں، اور کل بھی مجھے وسیم آفتاب صاحب نے 3 بجے کا ٹائم دیا تھا، لیکن بعد میں ان کا پتہ نہیں۔ اب بھی ہم ان سے یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہم مل بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالیں اور آئیں، کیونکہ اگر وہ حکومت سے گئے یہ ان کا جمہوری حق ہے، لیکن کراچی میں امن کی بحالی جو ہے وہ ہم سب کا فرض بنتا ہے۔ بشیر صاحب بس لاسٹ کوشچن ہے کہ ماضی میں نعرے لگا کرتے تھے ولی خان الطاف بھائی زندہ باد اور اس قسم کے نعرے آپ ایگری کرتے ہیں؟ لگتے تھے؟ بالکل لگتے تھے۔ اب کیوں نہیں لگتے؟ اب بھی انشاءاللہ لگیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کا عمل اگر ہمارا ٹھیک ہو جائے اور ہم خلوصی نیت سے ایک دوسرے کا احترام کریں، اور اگر ہم خلوصی نیت سے ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کریں، ایک دوسرے کو تسلیم کریں، اور اپنے دلوں سے یہ خیال نکالیں، دل سے نہیں، دلوں سے، وہ بھی اور ہم فین پیج بھی درست کریں، ہاں وہ بھی درست کریں، اور اپنے دلوں سے جب یہ خیال نکلے گا نا، پین پیج کلب میں میرے فین جو لکھ رہے ہیں وہ اسی لیے میں ان کے لیے بھی یہ الفاظ استعمال کرو دونوں طرفین سے، کہ اگر ہم اپنے دلوں سے یہ بات نکال دیں کہ ہم کسی ایک دوسرے کو باہر کریں گے تو میرے خیال میں یہ حالات درست ہو جائیں گے، اور ویسے نہیں ہوں گے۔ لہٰذا میری ان سے اپیل ہے کہ اچھا کل بھی آپ کو صدر زرداری نے بلایا ہے، وہاں پہ کیا توقعات ہیں، وہاں پہ کیا بات چیت ہوگی، کس حوالے سے جا رہے ہیں آپ؟ اب یہ تو مجھے علم نہیں، ایجنڈے کا تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن صدر صاحب ہے، انہوں نے کال لیے تو ہم جائیں گے اور ان سے ملاقات کریں گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جنرل سیکرٹری سندھ ANP ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنا وقت دینے کے لیے بہت شکریہ۔